بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 ستمبر کی رات کو موٹر وے گجرپورہ کے قریب ایک سانحہ پیش آیا جس نے پوری قوم کے سر کو شرم سے جھکا دیا، اور دل ہلا دینے والا واقعہ جس میں فرانس سے واپس آئی ہوئی خاتون کے ساتھ 2 اشخاص نے 3 بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا اور ان سے زیورات اور نقدی وغیرہ سب چھین لی۔ اس کے بارے میں بہت کچھ ابھی تک کہا جا چکا ہے، تقریباً 4 دن میں، اور بہت سارے لوگوں کے موقف سامنے آ چکے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس وقت میجر ایشو جو ہے وہ لوگ 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ CCPO عمر شیخ صاحب کا استعفیٰ، دوسرے نمبر پہ مجرموں کی فوری طور پہ گرفتاری اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، اور تیسرے نمبر پہ پھانسی جو ہے وہ سر عام دی جائے۔ یہ مطالبات بالکل جائز ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا مختلف انداز سے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، اور جو میری سوچ ہے اس کے مطابق اگر اس کے اوپر ہماری حکومت عمل کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، ہم اس قسم کے واقعات کو بڑا بخوبی اور جلدی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو لوگ زیادہ تر توجہ، جیسے میں نے بتایا، 3 چیزوں پہ دے رہے ہیں، میرا ان 3 چیزوں کے علاوہ جو فوکس ہے میرا زیادہ تر یہ تفتیش کے پہلو سے میں زیادہ گفتگو کروں گا، اور ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے، اس لیے یہ 3 یا 4 حصوں میں میں اس کو بنانا پسند کروں گا تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ ضائع ہو۔ میرے خیال کے مطابق جو اس وقت دیکھنے والی چیز ہے وہ ہمیں سٹیپ 1 سے شروع کرنی چاہیے، جس وقت اس خاتون نے 12:30 بجے پہلی کال کی، رات 12:30 بجے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو، جس سے مدد طلب کی، اور اس نے مشورہ دیا کہ آپ 130 پر کال کریں۔ ان کے کہنے پر 130 پر کال کی، اور وہاں سے ایک اور خاتون نے ان کو بتایا کہ یہ ایریا ہماری جو ریسٹرکشن میں نہیں آتا، لہذا کسی اور نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کال کریں۔ میرے خیال میں یہیں سے تفتیش کا آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ 12:30 بجے جب خاتون نے 130 پر کال کی تو یہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ یہ ایریا ہماری جو ریسٹرکشن میں نہیں آتا، اس کو فوری طور پہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے 15 پر کال کریں، اور ہمیں واپس بتائیں بھی کہ آپ کی بات ہو گئی یا نہیں۔ اور میں بھی یہاں سے کوشش کرتی ہوں کہ 15 پر خود بھی کال کر کے آپ کی کمپلینٹ جو ہے میں رجسٹر کرواتی ہوں۔ یہ کام اس خاتون کو ہر حال میں کرنا چاہیے تھا جو اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھی۔ دوسرے نمبر پہ اس کو اپنے کسی سینئر کی بھی مدد لینی چاہیے تھی، اور بتانا چاہیے تھا کہ ہماری ایک بہن جو ہے اس وقت رات کے اس پہر اکیلی موٹر وے کے اوپر بے یار و مددگار 3 بچوں کے ساتھ موجود ہے، تو کسی بھی طرح سے اس کی ہیلپ کے لیے جو بھی نیئرسٹ وہاں پہ کوئی موٹر وے کی گاڑی ہے اس کو بھیجا جائے اور اس کو مدد فراہم کی جائے۔ ایسا نہیں کیا گیا، اور 15 پر کال بھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ اور ایک اور پہلو اسی کال سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ یہ پہلی خاتون تھیں جن کو 130 پر کال کر کے متاثرہ خاتون نے بتایا تھا کہ میں اکیلی ہوں، 3 بچوں کے ساتھ ہوں، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور مجھے مدد چاہیے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ مدد پہنچنے کی بجائے یہ 2 درندے اور شیطان تھوڑے ہی دیر کے بعد اس گاڑی میں کے قریب پہنچ گئے، اور جس وقت یہ آئیں انہوں نے نہ اینٹ سے شیشہ توڑا گاڑی کا، نہ ڈنڈے سے توڑا، بلکہ ان کے پاس کٹر تھا جس کی مدد سے انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑا، اور اس کے بعد پھر واردات کا آغاز ہوا۔
لہذا میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ تفتیش میں اس خاتون کو جو 130 پر موجود تھی، اس خاتون کو بھی شامل کیا جائے اور یہ چیزیں اس سے پوچھی جائیں کہ امیجیٹلی 15 پر کال کر کے اس خاتون کو مدد کیوں نہیں فراہم کی گئی، اپنے کسی سینئر سے بات کر کے موٹر وے پولیس سے کوئی امداد کیوں نہیں بھیجی گئی۔ اس لیے شروع اور آغاز تفتیش کا بنتا ہے 130 کی خاتون کے ساتھ۔ اس میں اگر ایمانداری سے اس میں اگر انویسٹیگیشن کی جائے تو یہیں سے شاید بہت سارے کلو مل جائیں گے کہ اس نوبت تک بات پہنچی کیوں اور یہ سانحہ بچا جا سکتا تھا جس سے وہ کیوں کر وقوع پذیر ہوا۔ دوسرے نمبر پہ موٹر وے کا افتتاح 6 ماہ پہلے ہو گیا، ٹول ٹیکس لینا شروع کر دیا اور پولیس ڈپلائی نہیں کی گئی۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کا تعین کر کے ان کو بھی تفتیش میں بھی شامل کیا جائے اور ان کے لیے جو بھی جتنی بھی ان کی نیگلیجنس بنتی ہے اس حساب سے سزا کا ان کے لیے بھی سزا تجویز کرنی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ سابق آئی جی پولیس شعیب دستگیر صاحب نے 2 ماہ قبل ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے ایڈوائز کیا تھا یا ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پر پولیس کو تعینات کیا جائے۔ ان کے لیٹر پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کے کون ذمہ دار تھے؟ کیوں اس لیٹر کو نگلیکٹ کیا گیا؟ ان کے بھی ذمہ داران کو شامل تفتیش بھی کیا جائے اور جس حد تک ان کی انوالومنٹ اس نیگلیجنس میں بنتی ہے ان کو بھی سزا کے لیے تجویز کیا جائے کہ ان کے لیے بھی کیا سزا ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ مراد سعید صاحب کی منسٹری جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی، لہذا مراد سعید صاحب بھی اس میں شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ منسٹر ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، منسٹر کیا اگر پرائم منسٹر کو کورٹ بلا سکتی ہے، ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے اور چیف منسٹر کو بلایا جا سکتا ہے، تو منسٹر بھی کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے اس قسم کے معاملے میں، ان کو بھی بلایا جائے، شامل تفتیش بھی کیا جائے اور اگر ان کی نیگلیجنس سامنے آتی ہے تو ان کو بھی سزا کے لیے تیار کرنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو میں نے 4 پوائنٹ ابھی تک ڈسکس کیے ہیں اور ڈسکس کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری اپروچ جب تک نہیں بدلے گی تب تک ہم اس قسم کے مکروہ جرائم کی روک تھام نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت زور صرف اس بات پہ دینا کہ ان مجرموں کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وہ مجرم پکڑے بھی جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کو سزا نہیں ہو پائے گی، وہ یا کورٹ سے بری ہو جائیں گے یا تھانے کچہری میں ہی لینا دینا ہو کے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے صرف ان کو سزا دینے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، ان کو سزا تو ہر حال میں ملنی بھی چاہیے، عبرتناک سزا ملنی چاہیے، سب کے سامنے ملنی چاہیے، لیکن اس جرم میں جتنے لوگ شامل تھے، اگر 40 لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، ان کو پروٹیکشن دی ہے اور رشوت کے بدلے ان کو اتنا زیادہ دیدہ دلیری سے یہ سب کچھ کرنے کا موقع ملا ہے، تو وہ 30 لوگ یا 40 لوگ جو بھی اس پوری چین میں انوالو ہوتے ہیں وہ سب کے سب سزا کے مستحق ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ان کو سزا نہ ملی تو یہ سسٹم کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ کہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک ہم سارے کے سارے لوگ بلیم کر رہے ہیں اس سسٹم کو، سسٹم میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن میرے رائے میں سسٹم کو چلانے والوں نے سسٹم کا بیڑا غرق کیا ہے، سسٹم میں موجود لوگوں میں خامی ہے، سسٹم میں کوئی خامی نہیں ہے۔ یہی سسٹم دنیا کے بے شمار ممالک میں بہت کامیابی کے ساتھ چل بھی رہا ہے اور وہ قومیں ترقی بھی کر رہی ہیں۔ یہ صرف بدقسمتی سے پاکستان ہے جہاں پہ اس سسٹم کو چلانے والوں نے ناکارہ کر دیا ہے، اس سسٹم میں بیٹھے لوگوں نے اس سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لہذا
آج سوچنے کی بات ہے کہ اس سسٹم کو ہم نے ہی درست کرنا ہے، اور وہ اسی وقت درست ہوگا جب ہماری اپروچ درست ہوگی، جب بیٹھے ہوئے لوگ درست ہوں گے، جب لوگ موجود جنہوں نے فیصلے کرنے ان کی سوچ بدلے گی، تب جا کے ہم یہ سارے جرائم کے اوپر قابو بھی پا سکیں گے، اور اپنی بہن بیٹیوں ماؤں کی عزتیں بھی محفوظ کر پائیں گے۔ ورنہ پھر دن بدن حالات خراب سے خراب تری ہوتے جائیں گے، اور ایسا ہو ہی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ، اللہ